اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، اور میں تو اس خانہ بدوشی میں بھی خوش ہوں لیکن میں تو اس خانہ بدوشی میں بھی خوش ہوں لیکن اگلی نسلیں تو نہ بھٹکیں انہیں گھر بھی دینا، زندگی دی ہے تو پھر جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو پھر توفیق سفر بھی دینا۔ حضرات محترم، کراچی کی ٹھنڈ ہے اور میں اور آپ ایک عرس کی پاک مجلس میں جمع ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے نعتیں سنی، اس سے قبل شاہ صاحب قبلہ سے ایک بہترین بیان آپ نے سماعت کیا۔ میں زیادہ لمبی گفتگو کرنے کی کوشش کرتا بھی نہیں ہوں اور میرا مزاج بھی نہیں ہے، میں مختصر گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ جس اعتبار سے آج کل زمانہ ہے ہم لوگوں کے ذہن زیادہ لمبی گفتگو کہ متحمل بھی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو لمبی گفتگو سنائی جائے، اور میموری ہماری اتنی ہے نہیں کہ ہم چیزیں محفوظ کر سکیں، اور جوش دھاڑ والی گفتگو بھی مجھ سے ہوتی۔ پہلی مرتبہ آپ کے شہر میں بالوترا میں آیا ہوں، میں باڑمیر جیسلمیر وغیرہ تو آیا ہوں کئی مرتبہ، لیکن بالوترا آپ کے یہاں پہ پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ ایک سمپل انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیا کسی نے کہا تھا نصیب اپنا اپنا مقام اپنا اپنا، نصیب اپنا اپنا مقام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خاروں کام اپنا اپنا۔ تو بڑے مختصر سے وقت کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ شاہ صاحب قبلہ بھی تشریف فرمائے، ایک شاہ صاحب قبلہ سے آپ نے پہلے بیان سماعت کیا۔ مختصر سے وقت میں چند ایک باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چیزیں جس اعتبار سے ہم لوگ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور جس تیزی کے ساتھ چیزیں بدل رہی ہیں، اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے کہ نیا فطور آیا ہے اے آئی کا، جو چیزوں کا لینا دینا کسی حقیقت سے ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بھی وہ چیز بنا کے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ فتنوں کا دور ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، ایک وقت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا جب فتنے کالی سیاہ رات کی طرح نمودار ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا حضور اس سے نکلنے کا مخرج کیا ہوگا، اس سے کس طریقے سے نکلیں، بچیں کیسے اس سے؟ تو حضور نے بے ساختہ ارشاد فرمایا کتاب اللہ کی کتاب قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، پھر اس فتنوں سے تم لوگ بچ جاؤ گے۔ اور ایک حضور علیہ السلام کی وہ حدیث جو مشہور حدیث ہے، جو اہل بیت اور قرآن کے تعلق سے حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اہل بیت، ان کو اگر تم مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی بھی تم جو ہے لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہم لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے نہ تو قرآن کو ڈھنگ سے پکڑا اور نہ ہی اہل بیت اطہار کا دامن ہم نے مضبوطی سے پکڑا۔ قرآن بھی صرف ہم نے رکھا تو طاق میں رکھا سجا کے، کبھی قسم کی ضرورت پڑ گئی تو تب ہم نے جو ہے وہ اس کو اٹھا لیا، یا زیادہ سے زیادہ ہم نے قرآن کو بھی استعمال کیا تو کب جب کسی بیٹی کی شادی ہوئی تو اس کو جہیز میں دے دیا، یا کہیں پہ لڑائی جھگڑے کا معاملہ بن گیا تو سر پہ ہم نے اس کو رکھ کے قسم کھا لی، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ کسی 60 70 سال 80 سال کے بوڑھے کی جو مدت سے بیمار تھا، روح جب حلق میں آ کے اٹک گئی تو ہم لوگ سورہ یاسین لے کے بیٹھ گئے، اور سورہ یاسین پڑھیں اور پڑھیں گے تو اس کی روح جلدی نکل جائے گی۔ علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تو جاہل ملوں اور کاہل صوفیوں کے پھندے میں ایسا پھنسا کہ تو نے قرآن سے بھی سیکھا تو صرف مرنا ہی سیکھا۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ تو سورہ یاسین پڑھے گا تو انسان کی روح بڑی جلدی نکل جائے گی، اس میں کوئی جو ہے وہ شک والی بات نہیں ہے، اللہ اس کی روح کو جلدی جو ہے وہ رخصت کر دے گا اس کے جسم سے۔ لیکن تیری قسمت پہ اور تیری جو ہے وہ فکر پہ افسوس ہوتا ہے کہ تو نے قرآن سے بھی سیکھا تو صرف مرنا ہی سیکھا۔ وہ قرآن جس کا ایک ایک حرف تجھے زندگی بخش رہا تھا، کاش کہ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا اس سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ قرآن کا تو ایک ایک حرف تجھے زندگی بتا رہا تھا۔ قرآن کا ایک مصر میں رہا ہوں تو وہاں پہ ایک مزار تھی، عبداللہ تستری نام سے ایک بزرگ، ان کے تعلق سے داتا علی حجویری نے کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے، اور کئی ایک دوسروں نے بھی لکھا ہے کہ ان کا معاملہ یہ تھا، وہ جنگل کے اندر رہا کرتے تھے۔ ہم اولیاء اللہ کے نام کا عرس مناتے ہیں، اولیاء اللہ کی زندگی کو اگر ہم لوگ پڑھیں اور ان کے صحیح معنوں میں زندگی کو دیکھیں، لباس پہن لینا یا جو ہے وہ آج کل جس اعتبار سے فروڈ بازیاں چل رہی ہیں، اور آپ جائیں درگاہوں کے اوپر تو لمبی لمبی لٹیں رکھی ہوئی اور اندر جو ہے وہ جوئیں گھوم رہی ہوتی ہیں،
اور کسی نے بھانگ پی رکھی ہوتی ہے، کسی نے 10 انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں اور چمٹا ہاتھ میں لے کر کوئی ادھر سے کیلے نکال رہا ہے، کوئی ادھر سے نکال رہا ہے، اور یہ ہمارا نوجوان جس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ سوچتا ہے یہ بہت بڑا پہنچا ہوا کوئی بابا ہے۔ پہنچا ہوا بابا نہیں، اس نے بھانگ پی رکھی ہے، اس کو چکر آ رہے ہیں، اس لیے وہ جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے جو ہے وہ نئے نئے ڈرامے کر رہا ہے۔ اللہ والوں کی شان تو یہ نہیں ہوتی، حدیث میں بھی بتایا گیا اللہ والے کون ہوتے ہیں، کہا جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے۔ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کے تمہیں اللہ کی یاد آ جائے۔ یہ اللہ والے ہو ہی نہیں سکتے جو 6 مہینے سے نہائے نہیں ہیں، جن کی لٹیں جو ہیں وہ یہاں گھٹنوں تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، جو بھنگ پی کے مست ہو رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو جا کے نماز مدینے میں پڑھتے ہیں۔ تو نماز مدینے میں پڑھ رہے ہو تو تم بھی مدینے چلے جاؤ، یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم لوگ ایک ایسی زندگی جی رہے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو حقیقت سے سامنا تو ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو ایکسپٹ کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم لوگ اس کو قبول کرنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کرتے ہیں، اور آنکھیں بند کر کے ہم لوگ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو عبداللہ تستری کے تعلق سے وہ جنگل میں رہا کرتے تھے، جنگل میں رہتے تھے، لوگ اٹھے اور لوگ اٹھ کے گئے، جا کے انہیں کہنے لگے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ، جنگل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، آئے نا شہر میں چلیں، شہر میں آپ کے مزاج کے لوگ بھی ملیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے بھی ملیں گے، یہاں پہ آپ تنہا رہتے ہیں، یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں، میں تو کوئی تنہا نہیں رہتا، میں تو ہمیشہ جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ کہا کس طریقے سے؟ کہا جب میری باتیں مجھے اپنے رب کو سنانے کو من کرتا ہے تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو من کرتا ہے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، میں تو لمحہ لمحہ اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں، تمہیں کس نے کہہ دیا میں تنہا رہتا ہوں؟ حبل ممدود من السماء، قرآن کے تعلق سے آیا یہ وہ اللہ کی طرف سے لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے رب کے دست قدرت میں، دوسرا تمہارے ہاتھوں میں۔ لیکن ہم نے اس قرآن سے بھی سیکھا تو صرف مرنا ہی سیکھا، اس قرآن سے ہم نے کبھی زندگی تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم لوگ فرض علوم کو چھوڑ کے، واجبات کو چھوڑ کے، سنت مؤکدہ کو چھوڑ کے، مباح اور مستحب عمل کے پیچھے ایسے پڑے، اس کو ایمان کی پہلی شرط بنا لی، اور ان بزرگوں کی زندگی کو ہم نے صحیح معنوں میں کبھی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اتنی آسانی کے ساتھ لوگ کوئی آج یاد نہیں رکھتے، حضور غوث اعظم کی زندگی پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ ان کی نشانیاں قرآن میں بیان کی۔ آج تو ہم تو